صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
سال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاؤں اور لوگوں کی نظروں میں بھی میری عزت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملہ میں زہد اختیار کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور دنیاوی مال و اسباب سے کنارہ کشی کر لو، تم لوگوں کی نظروں میں عزت والے ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں صوفیاء کرام نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بے مثال اور لازوال خدمات سر انجام دی تھی۔ تمام سلاسل کے اولیاء کرام کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کے دربار میں سر بسجود کر دے اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر دیں۔ ناظرین کرام، ان سلاسل میں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی بھی بے مثال قربانیاں ہیں، اعلیٰ ترین آپ کی خدمات ہیں، اور بر صغیر میں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بر صغیر میں وارد ہوئے تو ان کے بعد ان کی اولاد نے مسلسل دین اسلام کی تبلیغ کا وہ جو علم ان کے ہاتھ میں بزرگوں نے دیا تھا وہ انہوں نے تھامے رکھا، اور انہی میں سے ایک بہت بڑی ہستی پنجاب میں حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ کے صاحبزادے حضرت پیر سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے آگے صاحبزادے جو تھے پیر سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے بھی دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی، اور مخلوق خدا کی بھی یہ خدمت کرتے رہے، مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے رہے۔ ناظرین کرام، مشہور یہ جو خانقاہ ہے یہ کرما والے مشہور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے جب یہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں ان کے گاؤں کا نام کرمو والا تھا۔ پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کرمو والا سے، تو آپ نے کہا آپ تو بڑے کرما والے ہیں، پھر وہ کرما والے ہی مشہور ہو گئے۔ آج اس ریلوے اسٹیشن کا نام بھی کرما والا ہے، اس ٹاؤن کا نام بھی اوکاڑا کے قریب کرما والا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے ان کی تعلیمات میں جو پیر صاحب کی تعلیمات میں خاص بات نظر آئی اور مجھے بہت پسند آئی کہ وہ لوگوں کو یہ ہاتھ اور پاؤں نہیں چومنے دیتے تھے، اور جب لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے اس بات پہ تو آپ فرماتے کہ سب سے زیادہ محبت تو انسان سے اس کی ماں کرتی ہے۔ تم اپنی والدہ سے کتنی دفعہ ہاتھ ملا کے آئے ہو، کتنی دفعہ ان کے پاؤں کو چوما ہے، کتنی دفعہ ان کے ہاتھوں کو چوما ہے؟ سب سے پہلے تمہارا فرض اور حق یہ ہے کہ اپنی والدہ کے جا کے قدم بوسی کرو۔ ناظرین کرام، آج ہمیں ایسے درویشوں کی، ایسے سادہ بزرگوں کی ضرورت ہے، اور آج ان تینوں ہستیوں کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں چونکہ آج ان کا عرس مبارک بھی ہے، کہ ان کا ہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا تھا، اور بڑی بڑی باتیں اس طرح سمجھا جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم کے بارے میں لوگ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، دال کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، تو پھر فرمانے لگے وہ اپنے احباب کو جو نیاز مند تھے، جو عقیدہ مند تھے، ان کو بیلی کہا کرتے تھے۔ بیلی کا مطلب ساتھی ہوتا ہے۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے، تو بیلی تے سب جگ بیلی، اڑ بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ تو آپ کہتے تھے بیلیو، یہ دال کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دال کا صدقہ ہے کہ دال روٹی ساری کائنات کی چل رہی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم پیر سید اسماعیل بخاری، پیر سید محمد علی شاہ بخاری اور پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں، نواسے ہیں کرما والا شریف کے پیر صاحبزادہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب، نوجوان اسکالر بھی ہیں آپ، یہ میرے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جنہوں نے ایک کتاب بھی تالیف کی ہے اور بڑے نوجوان اسکالر ہیں، یہ بھی صاحبزادہ پروفیسر حافظ غلام محی الدین نقشبندی، یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، اور نعت آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی جو ہیں
وہ منقبت آج ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پیر نبیل الرحمن شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، میں نے کوئی بہت زیادہ تعارف خاندانی نہیں آپ کا پیش کیا، آپ اس پہ اتھارٹی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میرے مکرم، میرے مخدوم، میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ غازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری اتنی عزت افزائی فرمائی۔ ہماری سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے اس پروگرام کو ہمیشہ عزت عطا فرمائے، ہر سال آپ بیسٹ پروگرام کا اور بیسٹ اینکر کا ایوارڈ حاصل کرتے رہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے جو موضوعات جو آج تک نہیں سنے کبھی بھی میڈیا کی ہسٹری میں، آپ صحابہ سے لے کے اہل بیت سے لے کے اولیاء کرام سے لے کے جو اتنے چھوٹے چھوٹے موضوعات اور صحت کے حوالے سے اور دیگر تمام موضوعات کو جو ٹچ کرتے ہیں، اللہ کریم اس کو سب موضوعات کو، ان پیغامات کو ثمر بار کرے۔ آمین جی۔ تو اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرمہ والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ نسب ہے، وہ 42 واسطوں سے حضور سید عالمین حضور نبی کریم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ برصغیر میں آپ کے جو جد امجد ہیں وہ جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اچ شریف والے، ان کے بڑے صاحبزادے کے آپ اولاد میں سے ہیں، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ کے آئی کون ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر۔ اور آپ کی پیدائش 1884 میں ضلع فیروزپور کے نواحی گاؤں کرمو والا میں ہوئی۔ سادات گھرانے کے اندر نجیب الطرفین سید تھے، والد صاحب کا نام سید سکندر علی شاہ صاحب تھا، جن کا آج بھی مزار ہے چھوٹا سا قصور میں۔ اچھا، قصور یہ جو پاکستان میں جی قصور میں آج بھی ان کا مزار ہے، حضرت صاحب کے والد صاحب کا۔ تو وہاں پہ آپ تعلیم حاصل کی۔ میاں رحمت علی صاحب ایک بزرگ تھے عالم دین، ان سے آپ نے کچھ ابتدائی کتب جو ہیں وہ پڑھی۔ حضرت صاحب کی پیدائش سے قبل ہی قبلہ غازی صاحب بہت سارے واقعات مشہور ہیں کہ ایک مجذوب وہاں ہوا کرتے تھے، وہ کرمو والا گاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ جی یہاں پہ ایک اللہ کا ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جس سے ایک پورا جہاں فیض یافتہ ہوگا، فیض یاب ہوگا۔ اور وہ پھر اکثر آپ کا نام بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کا نام محمد اسماعیل ہوگا۔ تو سن 1884 آپ کا سال پیدائش ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو بیت اول ہے، پہلی بیت، وہ خواجہ علا بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص، ان کا نام تھا شرف الدین۔ وہ وہاں سے تونسا شریف سے کبھی کبھار ادھر تبلیغ کے لیے اس علاقے میں آیا کرتے، فیروزپور میں۔ تو ان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ چونکہ چشتی تھے، وہ چشتی نظامی، اور وہ سرنگی بجایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے کمال رکھا تھا کہ وہ جب تاثیر رکھی تھی کہ وہ جب سرنگی بجاتے تو لوگ دور دراز کھیتوں میں کھلیان میں کام کرتے ان کی طرف دوڑاتے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتے اور وہ بے حال ہو جاتے بعض اوقات۔ لیکن ان میں سے کوئی آدمی تھا، انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ حال رہا تو ہماری خواتین جو ہیں وہ تو اس طرح بے پردہ ہو جائیں گی، وہ ان کو بھی ایک وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو آپ یہ ایسا نہ کیا کریں۔ تو وہ شرف الدین صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی سرنگی ادھر پھینکی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا۔ وہ واپس تونسا چلے گئے، اور پیچھے سب نے یہ دیکھا کہ وہ سرنگی اکیلی ہی بجنا شروع ہو گئی، اور وہ سلسلہ وہ جو ہے وہ چلتا رہا آگے۔ تو حضرت صاحب پہلی بیعت جو تھے وہ ان سے تھے، ہوئے شرف الدین صاحب کے۔ تو پھر حضرت شیر ربانی کے بعد میں ہوئے یہاں، وہ واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اچھا جی، علمی آپ کا مقام و مرتبہ اور شریعت سے آپ کا جو پاسداری ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب حضرت قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری، آپ کو گنج کرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ درس نظامی بھی وہاں سے انڈیا میں رہتے ہوئے آپ نے حاصل کیا، علوم حدیث سارے آپ نے پڑھے، اور اس کے بعد علم طب کے حوالے سے آپ نے طبیہ کالج دلی سے آپ باقاعدہ سند یافتہ تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور قرآن کے جو اسرار و معانی ہیں ان پہ آپ کی بڑی مہارت تھی۔ حضرت قبلہ میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاں بیعت ہوئے تو بعد میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس کی آپ تعبیر کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اشرقت الارض بنور ربها، رب نے اپنے نور سے شرق پور شریف کو روشن کر دیا۔ اور اتنے صاحب علم تھے، ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کی جناب میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور فلسفہ معراج بتائیے کیا ہے۔
جیسے ابھی معراج شریف کا مہینہ ہے تو میں نے یہ بات ضمناً کر دی، کہا حضور فلسفہ معراج بتائیے، تو آپ نے فرمایا معراج عروج سے ہے، عروج میں 4 حرف ہیں اور رجوع میں بھی 4 حرف ہیں، تو فرمایا جس کا بارگاہ رب العزت میں جتنا زیادہ رجوع ہوتا جاتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا عروج عطا فرماتا جاتا ہے۔ اور تو علمی اعتبار سے آپ کی ذات و برکات، آپ بہت صاحب علم تھے، بڑے بڑے اہل علم علماء آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور اپنے مسائل حل کروایا کرتے تھے، اور کشف سے جو آدمی آتا تھا جس کے دل میں جو سوال ہوتا تھا، اللہ پاک نے آپ کو دولت کشف اتنی عطا کی تھی، اس کے سوال کرنے سے پہلے آپ اس کے جواب عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ہمارے چشتیہ شریف قریب ہے ارون آباد کے، وہاں سے مفتی بشیر احمد صاحب انڈیا سے پڑھ کے آئے تھے اور ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے جو وہاں کی تعلیم کے زیر اثر، تو آپ یہاں پر آئے تو آ کے کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم پاک کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے کہ فلاں چیز کا علم ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا حضور کی کیا بات کرتے ہو، آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں اگر آپ کہیں تو میں وہ سوال بھی بتا دیتا ہوں اور ان کے جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ کی ذات و برکات علمی اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے جس پہلو سے بھی آپ کو دیکھا جائے تو آپ بام عروج پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، بیعت کس طرح کی میاں صاحب کی، شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ جب سید شرف الدین صاحب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت صاحب کی جو شوق تھا وہ حل بن مزید کی بلندیوں پر تھا، تو آپ مزید علم و عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے اکثر پریشان رہتے اور اکثر طبیعت میں اضطراب تھا، تو ایک اسٹیشن ہے فیروز پور شہر کے ساتھ اچھے والا، وہاں پہ آپ ٹہل رہے تھے تو ایک مجذوب آیا اللہ والا درویش، وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ پریشان نہ ہو، آپ کا باقی حصہ جو ہے نا وہ میاں شیر محمد صاحب کے پاس ہے شرک پور، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو حضرت صاحب نے سوچا کہ میرے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہیں، میں گھر جاتا ہوں جا کے پیسے وغیرہ اٹھا کے تو صبح چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، تو وہ اب یہ دل میں خیال کیا حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے، تو وہ آگے سے مجذوب کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے گھر نہیں جانا، اب کوئی پیسے پوچھے نہیں، یہیں سے آپ واپس۔ تو پھر وہ آپ کا بڑا مشہور واقعہ آپ سے، آپ کی زبان سے میں نے اکثر سنا ہے کہ وہ جوتی ٹوٹ گئی جنگل میں، راستے میں مولن وال کا وہ جنگل تھا، تو راستے میں ایک بزرگ ملے تو ان سے سب کیا حال ہے، تو حضرت صاحب کہنے لگے جی کہ آپ حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ میں سید ہوں، شاہ صاحب ہوں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ بزرگ جو تھے وہ ان کو وہ نہیں جانتے، حضرت صاحب نہیں جانتے تھے ان کو، تو وہ حضرت صاحب کہنے لگے جی میں شرک پور شریف جا رہا ہوں، تو وہ آگے سے وہ جو بزرگ تھے نامعلوم جن کو حضرت صاحب نہیں جانتے تھے وہ کہنے لگے جی وہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے جب یہ فرمایا تو وہ بزرگوں نے کہا کہ شاہ صاحب وہ تو ایسے دکانداری بنائی ہوئی ہے، آپ رہنے دیں، آپ کی جوتی ٹوٹ گئی ہے یا میں نیا جوتا آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں یہ آپ پہنیں۔ تو حضرت صاحب نے کہا بابا جی آپ اپنا جوتا واپس لے لیں، میاں صاحب کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں میاں صاحب کی شان میں گستاخی کرتا، آپ یہ جوتا پہنے اور چلیں، اور یک وہ غائب ہو گئے وہ جو بزرگ تھے۔ تو جب شرک پوشی وہاں پہنچے حضرت صاحب تو کہنے پوچھا کسی سے جی میاں صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ سامنے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جب مسجد میں گئے تو وہی بزرگ جنہوں نے جوتا پیش کیا وہی میاں صاحب وہ آگے موجود تھے۔ تو پھر آپ بیٹھے تشریف فرما ہوئے اور آپ کو بیعت بھی کی، اور دو تین نصیحتیں جو ہیں وہ کہ قبلہ غازی صاحب جب بھی ہم کسی اللہ والے کی کسی صوفی بزرگ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو 3 چیزیں وہ اپنی زندگی میں میں جو محسوس کی میری ذاتی رائے وہ لازمی کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جہاں جائیں وہ مسجد قائم کرتے ہیں، اور اس میں پھر خطبہ جمعہ وہ سارے دیگر چیزیں، ایک تبلیغ کا سلسلہ، دوسرا لنگر خانہ، ایک لنگر خانہ ہوتا ہے جہاں ہر مخلوق چاہے وہ سکھ ہے ہندو ہے چھوٹا بڑا غریب سب کھانا کھاتے، اور تیسرا وہ اپنی خانقاہ قائم کرتے ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں سوتے ہیں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اور یہ 3 جو چیزیں یہ اولیاء اکرام صوفیاء اکرام نے اپنی زندگی میں بڑھی۔ اسی طرح شاہ صاحب اب کیا شروع ہو گیا ہے؟ اب ڈھول ٹمکے شروع ہو گئے ہیں، اور ڈھول ٹمکے اور کیا بد نصیبی ہے، قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ جتنا یہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں صوفیاء کی تعلیمات سے، اصلی تعلیمات اصل رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم اتنا ہی جو ہے وہ تصوف کے راستے سے اولیاء کرام کے راستے سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نئی شریعت بعض اوقات لوگ جو ہے وہ نام تصوف کا لیتے ہیں جس کا تصوف سے دور کا تعلق ہے، حضرت صاحب یہ بھنگ، یہ چرس، یہ ڈھول ڈمکے، یہ دھاگے باندھنا، یہ تاگے، یہ قتل و غارت۔ حضرت صاحب نے تو بابا سرکار کو یہ وصیت کی تھی پیر جی آپ نے کوئی ڈبہ نہیں رکھنا،
کوئی چادر نہیں چڑھانی, کوئی دھاگے نہیں باندھنے, کسی سے مانگنا نہیں ہے. سبحان اور آپ نے مسجد بھی تعمیر کرنی ہے تو کسی سے چندہ نہیں لینا. اور آج تک نہیں مانگتے, آج تک نہیں مانگا, آج تک وہاں پہ چندہ نہیں رکھا اور نہ ہی ڈبہ رکھا. سبحان اللہ. تو حضرت صاحب کو مرید کیا میاں شیر احمد صاحب نے, اور فرمایا کہ شاہ صاحب جو کچھ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا وہ میں نے سب کچھ آپ کو دے بھی دیا اور بتا بھی دیا. اب آپ جائیں, جا کے وہاں مسجد تعمیر کریں اور خطبہ جمعہ خود ارشاد فرمایا کریں. تو اس کے بعد فرمایا اور بھی کچھ چیز چاہیے, یہ پہلے بھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا لیکن میں آج حظ لینے کے لیے بیان کرتا ہوں. اور بھی کچھ چیز چاہیے اس کے علاوہ. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے میاں صاحب شیر احمد صاحب کو عرض کیا کہ حضور 4 چیزیں اور چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کرم نوازی فرما دیں, یہ عطا کر دیں چیز کہ جو بندہ بھی میرے دربار پہ آئے, میرے درگاہ پہ آئے, میرے آستانے پہ آئے, آ کے وہی دال روٹی کھائے, تو وہ اگر جسمانی بیمار ہے تو اس کو جسمانی شفا ملے, اللہ, اور اگر روحانی بیمار ہے سبحان تو اللہ, وہ روحانی شفا ملے. سبحان اللہ. تو میاں صاحب نے کہا جی ہو گیا, اگلی بات کریں. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, عرض کیا کہ حضور دوسری بات یہ کہ میرا مرید اس کی شکلیں ایسی بنا دیں کہ دور سے آتا ہوا ہو تو پہچانا جائے کہ یہ بابے کرم والوں کا مرید ہے. تو تیسری بات یہ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے آخری مرید کو ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں. تو حضرت صاحب نے, میاں صاحب نے کہا جی اور اس کے بعد ہوگی بات. تو اور چوتھی بات انہوں نے کہا جی کہ کوئی شخص قتل کر کے بھی آ جائے, آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے, تو میں اس کا ذمہ دار ہوں, اس کو معافی مل جائے. تو حضرت صاحب نے, میاں شیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب ذرا آپ انتظار کریں. تو حضور قبلہ غازی صاحب روایات میں آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, انہوں نے پڑھا ہے کہ میاں شیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اسی وقت استخارے کی حالت میں گئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 4 سوال حضرت صاحب کی طرف سے پیش کر دیے. تو جو روایت میں آتا ہے, جو ہم نے پڑھا بزرگوں سے سنا, وہ یہ کہ اسی وقت حضور نبی کریم علیہ السلام میاں شیر احمد صاحب کے خیال میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میاں صاحب, شاہ صاحب جو مانگتے ہیں ان کو دے دیں, یہ سب کچھ سنبھال لیں گے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے اور پھر آج تک یہ اچھا جی, میں تو سعادت نصیب, میں ملتان بینچ پہ تھا جب ہائی کورٹ کا جج تھا, تو میں ہر جمعہ کوشش کر کے وہاں سے نکلتا تھا اور جمعہ وہاں آ کے کرما والا پڑھتا تھا. جی ماشاءاللہ. جی آپ کا مقام جی قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری حضور گنج کرم آپ کا مقام و مرتبہ, اور حضرت قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب البخاری بابا جی سرکار آپ کا مقام و مرتبہ. بابا جی کی تو میں نے زیارت کی ہے رحمۃ اللہ علیہ اور میں کئی دفعہ. میاں خلیل صاحب, میری ملاقات ہوئی مدینہ شریف میں آپ سے, تو مجھے آپ فرمانے لگے کہ آپ کی ملاقات جو ہے بابا جی سے ہوئی. میں نے کہا جی. کہا آپ جانتے ہو حضور گنج کرم کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں, مجھے کیا خبر. فرمانے لگے کسی کو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جو کچہری ہے اس میں 1 ساعت نصیب ہوتی ہے, کسی کو 1 منٹ نصیب ہوتا ہے, 1 گھنٹہ نصیب ہوتا ہے. حضرت قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری آپ کی ذات ببرکات وہ ہے جن کو 24 گھنٹے حضور کی رفاقت میسر. اللہ, یہ مقام و مرتبہ حاضر باش اس بارگاہ پاک کے. مجھے پروفیسر صاحب لینی ہے بریک, اور بریک کے بعد ہمارا یہ رنگ و نور کی محفل جاری رہے گی. آج بزرگوں کا ذکر پاک ہے. ناظرین کرام, میں بڑی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اولیاء کرام کا جو ذکر کرنے سے اور سننے سے آدمی کی جو خطائیں اور گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں اور بڑی برکات کا نزول ہوتا ہے. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا, تو اللہ کے دوستوں کا ذکر پاک کیا جائے تو اللہ کے کرم سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے جیسے خطا کاروں کو بھی بخش دیتا ہے اور کبھی ان کے غلاموں میں شامل کر لیتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی پروفیسر صاحب آپ فرما رہے تھے, اچھا یہ بتائیں نام و نمود سے یہ جتنے بھی صوفیاء کرام جو اصلی صوفی تھے, آج کل تو 2 نمبر بھی کام شروع ہوا ہے نا, جو اصلی صوفی تھے وہ نام و نمود سے بھی بہت احتراز کرتے تھے. جی بے شک قبلہ غازی صاحب, یہ ہمارے حضور قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری اور بابا جی سرکار, آپ نام و نمود سے انتہائی دور, نمائش سے انتہائی گریزاں, کوئی جبہ نہیں کبھی پہنا, بالکل نہیں ہے. سادہ کرتا, اور سادہ جب تہمت کہیں باندھا کسی کے گھر جانا ہوتا تھا تو آپ جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو پہلے بھیج دیتے تھے, اور یہ حکم ہوتا تھا کہ کوئی جلوس کا اہتمام نہ کیا جائے, استقبال کے لیے یہ ہار وغیرہ اس کا اہتمام نہ کیا جائے, چپ کر کے جاتے. اور اگر کسی کو دیکھتے کہ اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو آپ اس سے ناراض ہوتے. آپ فرماتے یہ تم دکھانے کے لیے کرتے ہو. آپ فرمایا کرتے تھے شرک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معافی نہیں ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے ریاکاری, لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ اس کی خاص طور پہ تربیت کرتے تھے. آپ فرماتے تھے سب سے زیادہ جو بنیادی چیزیں انسان کے لیے وہ اخلاص ہے, اپنے دل کو صاف کر لو اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال یہ ختم کرو. ایک مرتبہ بابا جی محمد حسن صاحب فیصل آباد سے آپ نے پوچھا, بابا جی ایک آدمی آپ کی خدمت میں چند دن رہا اور اس کے بعد اس نے عرض کیا حضور بابا جی مجھے اسم اعظم عطا فرما دیں, قرآن مجید فرقان حمید میں ایک لفظ ہے تو وہ مجھے عطا فرما دیں تاکہ میرے معاملات. آپ کے پاس چھڑی تھی, آپ نے اس کے پیٹ پہ ماری اور فرمایا اس کو حرام سے پاک کر لو, پھر قرآن کا جو بھی لفظ پڑھو گے وہی اسم اعظم بن جائے گا. واہ واہ واہ. اچھا جی وہ جو یہ تھے نا خواجہ گور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالرزاروی نے ان کی بیعت بھی کی تھی, ان کے بڑے عقیدت مند تھے. تو ان سے کسی نے کہا جی کہ ہمیں اسم اعظم بتا دیں, انہوں نے کہا آپ مجھے اسم اصغر بتا دیں. آپ اسم اصغر بتا دیں. جی تو یہ حضور قبلہ, یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں قرب کا ایک مقام ہے کہ جو ولی جتنا زیادہ قریب ہے نبی عالمین کے اس کا اتنا زیادہ مقام ہے. اس کا چھوٹا سا ایک واقعہ قبلہ غازی صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بچپن میں مظاہر العلوم مدرسے کا نام تھا جہاں آپ پڑھتے تھے, ضلع سہارنپور میں. وہاں تو وہاں پہ آپ چونکہ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے, وہ وہاں گئے, ہاسٹل میں رہنا تھا ساری بات. ہاسٹل میں گیا تو کمرہ تو مل گیا لیکن چارپائی نہیں ملی, اور ہاسٹل وارڈن نے کہا جی آپ کے لیے چارپائی نہیں ہے تو آپ, اور جگہ بھی یہاں پہ تنگ ہے تو آپ اپنا وہیں باہر بندوبست کریں. حضرت صاحب نوجوان تھے, 21-22 سال عمر تھی, پریشان ہوئے بڑا. رات کو خواب میں اس ہاسٹل وارڈن کو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میرا بیٹا آیا, تم نے اس کو چارپائی نہیں دی, جاؤ جا کے اس کو فوری طور پہ ان کا انتظام کرو. اور یہ لڑکپن نوجوانی کا یہ عالم تھا. اور یہ اور وہ صبح اٹھا, اس نے حضرت صاحب سے معافی مانگی اور ان کو چارپائی بھی دی اور کمرہ بھی دیا. پھر میں قرب کی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ایک بورے والا کے رہے ہوتے تھے میاں رحمت صاحب, وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے, سرکار دو عالم تشریف فرمائے, بہت سب کبار صحابہ تشریف فرمائے اور بڑے بڑے اولیاء کرام بھی بیٹھے ہیں. جی حضور نبی کریم علیہ السلام علی المرتضیٰ کو طلب فرماتے ہیں کہ علی کہاں ہیں. یہ وہ اپنے خواب کا سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں. علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف فرما ہے پہلی صف میں اور کھڑے ہوتے ہیں دست بستہ کہ حضور میں حاضر. تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی میں نے آپ کو فلاں ایک قتل کا کیس دیا تھا, اس کا کیا بنا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آگے سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے حضرت کرما والے شاہ صاحب کے سپرد کیا ہے تو میں ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں. تو حضرت کرما والے شاہ صاحب کو طلب کیا حضور نے, تو حضرت کرما والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے, اور دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ میں وہ جو آپ نے فرمایا قتل کے کیس کا, اس سلسلے میں میری ریسرچ جو ہے, میری تحقیق جاری ہے, جیسے ہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو وہ صوفی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں اولیاء کرام دیگر بھی آپ کی کچہری میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن حضرت صاحب کو پہلی صف حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے شریعت مطہرہ کی اتنی پابندی کی کہ پہلی صف میں داڑھی والے کھڑے ہوتے ہیں,
امامت داڑھی والا کراتا ہے، امامہ پہن کے تقریر کر سکتا ہے، کوئی داڑھی کے بغیر بندہ لنگر تقسیم نہیں کر سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لوگ آتے آپ سے بعض اوقات شکوہ کرتے کہ جی یہ کیا آپ داڑھی تو کے بغیر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ بڑے پیار سے اسے سمجھاتے، بیلیا کیا تم نے یہ سنا نہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پہلی صف بزرگوں کی ہوتی تھی، دوسری صف جوانوں کی، پھر آخری صف عورتوں کی ہوتی تھی. تو بیلیا اگر کلین شیف بندہ ہو تو وہ چاہے 90 سال کا ہو، وہ جوانوں میں ہی شمار ہوگا، بزرگوں میں شمار نہیں ہوگا. داڑھی کی یہ اہمیت جو تھی. اچھا یہ واقعی شرک الشیخ میں بھی یہ بڑی پابندی ہے، یہاں بھی بڑی پابندی ہے. اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر اپنے مرید کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی میاں صاحب شاہ صاحب کرما والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو داڑھی رکھوانے کا اور حکہ چھڑوانے کا بڑا طریقہ آتا ہے. اور حکے سے بھی آپ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے کہ آپ کے جس گھر میں حکہ پیا جاتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بہرحال یہ اپنا اپنا ایک ہے، وہ ناپسند کرتے تھے. بعض بزرگ حکہ پیتے، بعض بزرگ پیتے ہیں. تو اس وجہ سے شریعت مطہرہ کی بڑی جو پابندی شریعت مطہرہ کی. اچھا جی لوگوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ داڑھی لوگ خود بخود رکھ لیتے تھے. ایک بات مجھے بڑی ان کی پسند ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی صورت کس کی پسند ہے؟ اللہ کس صورت پہ عاشق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے تھے بیلیو بس وہی صورت اپناؤ جو رب کو بڑی پسند ہے. جی اپنے مریدین کی تربیت کے حوالے سے آپ ان کو بیلی کہا کرتے تھے، ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اچھا جہاں جاتے تھے راشن اپنا لے کے جاتے تھے؟ یہ میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے ان کے مریدوں سے سنا ہے اپنا لے کے جاتے تھے اور ان کی خدمت کر کے آتے تھے آپ. اور تواضع انکساری کے حوالے سے آپ اپنے ان لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. اور آپ ایک مثال دیتے تھے، ایک مثال میں نے حضور بابا فرید صاحب آپ کی پڑھی اور دوسری آپ کے حوالے سے. آپ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیلیو، یہ جو گیند ہوتی ہے یہ جب ماری جائے اور آگے پتھر ہو، دیوار پتھر کی، تو وہ واپس آتی ہے. اور آگے اگر مٹی کا بنا ہوا گارا ہو اس میں گیند ماری جائے تو آپ فرماتے تھے وہ پتھر والی دیوار نہ بنو، گارے بن جاؤ، جھک جاؤ. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بارگاہ رب العزت میں جتنا زیادہ جھک جاتا ہے اللہ پاک اتنا اس کو عروج عطا فرما دیتا ہے. تو تربیت کے حوالے سے آپ اپنے جتنے بھی مریدین تھے ان کی یہ کیا کرتے تھے. نماز تہجد آپ پابندی کے ساتھ اور دیگر نمازیں اور رزق حلال کے حوالے سے آپ خاص طور پہ. اور ایک مرتبہ جس وقت حضور بابا سرکار آپ حج کر کے تشریف لائے تو میاں بشیر صاحب اکاڑا سے آپ کہتے ہیں میں استقبال کے لیے یہاں سائیوال چلا گیا، ریل میں آپ آ رہے تھے ٹرین میں، تو میں ہار لے کے چلا گیا. تو آپ نے فرمایا ہار کے بغیر بھی حج ہو جاتا ہے، اس کے بغیر بھی. تو پھر آپ نے اس سے فرمایا اب دیکھیں پہلی ملاقات ہے، وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اور کیفیت کیا ہے. تو اس کیفیت میں آپ نے جو سوال کیا آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہم اس وقت ہیں فرسٹ کلاس ڈبے میں، تمہارے پاس ٹکٹ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو سیکنڈ کلاس کی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو تم نے زیادتی کی ہے، اس وقت ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہو فرسٹ کلاس میں اور ٹکٹ تمہارے پاس سیکنڈ کلاس کی ہے ٹرین کی. تو اس وقت ٹی ٹی آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اس کی ٹکٹ چینج کرو. اس نے کہا حضور میں جانتا ہوں آپ کو، آپ کا خادم ہوں، تو وہاں بھی میں نے چیک کرنا ہے، یہاں بھی آپ نے چیک کرنا ہے، میں نہیں چیک کرنا ہے. تو کوئی حرج نہیں. آپ نے فرمایا تیرے اوپر بھی ایک چیک کرنے والا ہے، ہر ایک کے اوپر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات ہے. اسی وقت آپ نے تبدیلی کروائی، اسی وقت وہ ٹکٹ چینج کروا کے آپ نے تربیت کی. فرمایا نہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ سارے میرے ساتھ ہیں، یہ دیکھو کہ یہ بھی ہیں، یہ آپ کے معاملات کو لکھنے والے. تو ہر مرحلے میں آپ اپنے مریدین کی تربیت فرمائیں. اب تو اللہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی چور ہے، رشوت کے پیسے ہیں، قوم کے قومی خزانے کو لوٹا ہوا، کہتے ہیں لے آؤ. جی جی یہ حصہ دیا جائے. اچھا جی ہمارے ایک جج تھے، میں عمدن نام نہیں لے رہا، سپریم کورٹ سے اب ریٹائر ہو گئے. ان کی جو پہلی زندگی تھی وہ بھی میں نے دیکھی، اور پھر ان کی اب تہجد گزاریاں بھی میں نے دیکھی. اور وہ جب سپریم کورٹ میں تھے تو اس وقت بھی جب وہ انٹرول ہوتا تھا تو پہلے وہ نفل پڑھتے تھے اور باوضو عدالت میں بیٹھتے تھے. اور پہلے ان کے جو تھے معاملات وہ ٹوٹل شریعت کے خلاف، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں، میں نے وہ دیکھا تھا. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا میں ہائی کورٹ کا جج تھا اور ظاہر ہے وہ کسی حالت میں ہوں گے رات کو. تو کہتے ہیں سحری کے وقت مجھے ایسے ہی خیال آیا، اذان ہو رہی تھی، کہ اذان سے رات کو خیال آیا کہ لوگوں کے پیر جو ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی خیال آیا. تو بیعت تو میں نے بھی حضرت کرما والے کی تھی. تو کہتے ہیں کہ سحری کے وقت اذان سے پہلے حضرت صاحب تشریف لائے تو آپ نے ایک باسی روٹی کا ٹکڑا جو ہوتا ہے جیسے گاؤں میں لوگ کھاتے ہیں رات کی روٹی، اس پہ مکھن رکھا ہوا تھا، وہ آپ نے میرے منہ میں رکھ دیا ایک لقمہ.
تو کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی اور میرے منہ میں وہ مکھن کی اور روٹی کی لذت جاری تھی، اور اسی وقت میں نہایا اور میں نے تمام وہ اپنی سابقہ زندگی توبہ کی. اس کے بعد آج تک وہ زندہ ہیں، ان کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اشراق، چاش، توابین اور نوافل ہی پڑھتے رہتے ہیں. بہت یہ بزرگان دین پھر بدلتے ایسے ہیں. یہ نظر کیمیا ہے قبلہ غازی صاحب کہ ایک دفعہ جب کسی پر پڑ جائے تو پھر پچھلی ساری اس کی غلاظتیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. ایک بندہ آیا بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کی بات ہے اس دور کی، کہ وہ اس کے اوپر بہت سخت قسم کا جادو تھا اور اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اور وہ ذات کا میمن تھا اور بڑا کروڑ پتی کراچی کا رہنے والا. تو اس کو پتہ لگا حضرت کرما والا شریف، تو وہ یہاں اپنے آئزہ و کرب کے پاس آیا لاہور، تو وہ ان کو وہاں لے آئے کرما والا شریف میں. تو وہ اس نے حاضری دی تو لنگر شریف کھایا تو اس کو بڑی سخت پیٹ میں درد ہوئی. تو وہ اس میں سارے آپ یہ جو آپ ابھی بیان فرمایا تھا یوں موجود تھے. وہ باہر آیا، اس نے رفع حاجت ہوئی اور اس کو کیا آئی. جب اس کو کیا آئی تو وہ خود اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سے اتنی کو غلاظت نکلی، کو عجیب و غریب قسم کے دھاگے، تویز، سوئیاں اور اتنی چیزیں نکلی کہ میں تو بہت خود پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو حکم ہوا کہ تم نے جانا نہیں، 3 دن ادھر بیٹھ کے لنگر بھی کھانا ہے اور اللہ کی تمہیں جو ہے وہ شفا عطا فرما دے. تو یہ جو آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اس طرح کے تو ہزاروں واقعات ہیں کہ اصل بات ہے کہ لوگوں کے دل بدل کے رکھ دیے، لوگوں کے سمت بدل کے رکھ دیے. اب ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، سود کا، حج کا، تو ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب کوئی دل کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر کسی اہل دل کے پاس جانا پڑتا ہے. کہ اب نماز یہ نانگے ٹانگے اور یہ فلانے جو آج کل اسی پر آ رہا ہوں حضور کہ وہ اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سکھاتا ہے عالم، اور کس کی پڑھنی ہے یہ ایک صوفی سکھاتا ہے. میاں شیر احمد صاحب امرتسر کی کسی گاؤں مسجد میں جا رہے تھے تو وہاں ایک مولوی صاحب کسی بچے کو لڑکا تھا اس کو نماز سکھا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھوں پہ نظر رکھتے ہیں، جب رکوع پہ جاتے ہیں تو پاؤں میں نظر رکھتے ہیں، جب بیٹھ جاتے ہیں اتحیات پہ تو جھولی میں نظر رکھتے ہیں. تو میاں صاحب نے اونچی آواز میں کہا جس کا سجدہ کرنا اس پہ نظر کب ڈالنی، اس پہ نظر کب ڈالنی ہے. تم ہاتھوں کا جسم کیا بتاتے جا رہے ہو؟ تو جس کا سجدہ کرنا ہے، جس کو سجدہ کرنا ہے، اس پہ نظر مسجود جو ہے وہ اس پر کب نظر ڈالنی ہے. تو وہ جو ہے وہ بڑا بے خود ہو کے الٹ کے ادھر جا پڑا اور آپ کو پھر فیض دیا. تو حضور اب جو ایک واقعہ ہوا ہمارے ملک میں بہت بڑا، نام لیے بغیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کا اور اس طرح کی تعلیمات کا اور اس طرح کی خرافات کا نہ صوفیزم سے کوئی تعلق ہے، نہ اولیاء کرام کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث، آپ کے طرز عمل اور آپ کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شریعت سے تصوف ہے ہی نہیں، یہ تصوف ہے، خرافات ہیں. یہ خرافات کی آڑ میں صوفیاء کے بارے میں جو ہے وہ بڑی بری باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہم اہل حکومت سے یہ کرتے ہیں اپیل کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ چاہے کوئی عام بندہ اٹھ کے کسی کا مزار نہ بنا دے. اب یہاں پہ تو ایسے واقعات بھی استغفراللہ دیکھنے میں آئے کہ ایک ڈنڈا دفنا کے اس کی قبر بنا کے اوپر مزار بنا دے جعلی، اور ایک استغفراللہ گدھا ایک نکلا ہے کہیں سے، گدھا دفنا کے اوپر قبر بنا کے. اور یہ چونکہ لوگوں کی بڑی ضعیف الاعتقادی ہے. میں نے اس دن بھی ذکر کیا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کلپس، شرم آتی ہے کہیں وہ گلے مل رہے ہیں اور وہ کہیں جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے گالیاں دو تو تمہیں مقامات مل جائیں گے. یہ قتل و غارت جو ہوئی ہے وہاں پہ وہ جو گناہ چڑھ رہے ہیں ننگے کر کے عورتیں اور مردوں کو، اور یہ کسی پیر کے ساتھ نانگے کا لفظ آئے تو شرم آتی ہے. ہوگی تو یہ زندہ ہو جائے. اب بھی وہ دیکھے نا کہہ رہا ہے کہ میری جی ہتھکڑیاں کھول دے فلاں، لیکن وہ تو جی گورنمنٹ آفیسر تھا پہلے، وہاں سے نکلا ہے. ہاں جی، اور اس کے بعد وہ نکلا. مطلب کہنے کا یہ کہ اس طرح کے کئی محلوں میں گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ایک گندے پانی سے قصور کے پاس لوگوں کو نہلاتا تھا، اس کو کلمہ صحیح نہیں آتا، نماز صحیح نہیں آتی پڑھنی، دین کا پتہ. وہ بڑے بڑے بعض اوقات یہ چینل پہ میں دیکھتا ہوں کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں، اپنی کرامات دکھا رہے ہیں، اور قرآن شریف کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایک حدیث پاک نہیں آتی، ایک علامہ اقبال کے شعروں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، ایک نعت کا شعر نہیں پڑھ سکتے. صاحب صبح نور کے پلیٹ فارم سے یہ میں سارے پاکستان کے سیدہ نشینان سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا، اپیل بھی کروں گا، دنیا میں جہاں جہاں میری یہ آواز سن رہی ہے، کہ حضرت صاحب کا دیکھیں کرما والے شریف کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ
عورتوں کو سامنے آتے ہی نہیں تھے، عورتوں سے ملتے ہی نہیں تھے۔ تو تمام یہ جو صاحبان مسند لوگ ہیں، خاص طور پہ نوجوان، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں بھی آپ جائیں کسی خاتون کو، کسی نامحرم کو، عورت کو اپنے پاس بلائیں ہی نہ۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بیٹے، اس کے بھائی کے ساتھ کے ذریعے، اس کے باپ کے ذریعے اس کی رہنمائی کریں۔ یہ اب ہم طریقہ رائج کریں گے، یہ باتیں خرافات ختم کریں گے تو پھر ہی جو ہے وہ ہم اصل تعلیمات جو ہیں وہ اولیاء کرام کے اس پر آ سکتے ہیں۔ سارا جو رولا ہے، سارا چکر وہ خواتین کا۔ پہلے جو ہے اپنا حضرت صاحب، وہ تو یہ ہے کہ دینی ان کو تعلیم تو ہو، تعلیم ہو، بالکل کوئی ایک معیار جو ہے وہ تو شریعت ہے نا، کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ وہ قبلہ پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ تو اس بات پہ میں ایک بات ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، کہ ہمیں دو محاذ پہ سامنا ہے۔ ایک تو وہ خارجی فکر ہے جو ان مزارات کو مسمار کرنے کے لیے کبھی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، کبھی حضرت بابا، اور دوسری یہ فکر ہے، یہ لوگ ان کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اس طرح کی حرکات کر کے ان لوگوں کے لیے ایک سامان راہ مہیا کرتے ہیں۔ بیری رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ ہے کہ آپ مزار کو چھو بھی نہیں سکتے، جی، آپ اتنے ہاتھ اس سے دور کھڑے، بالکل جی، بالکل گز دور رہیں۔ ہاں جی، اور وہاں پہ عورتوں کا جانا منع ہے، اور وہاں پہ یہ جو ڈھول ڈمکے، یہ سارا کچھ، اس کا کوئی تصور یہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے آج تک اس چیز کی علمبرداری کی ہے اور شریعت مطہرہ پہ پیرا دیا ہے۔ جو جینون دیکھیں جی، جو خانقاہیں ابھی تک زندہ ہیں نا، جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں تو معاملات کی آج بھی اسی طرح پابندی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ کچھ جعلی لوگ آ گئے، کچھ ہماری خانقاہیں جن کے آگے سجادہ نشینان جو تھے، دین کا علم نہیں حاصل کیا یا ان پڑھ رہ گئے، کاروبار چل گیا بڑوں کے نام پہ، انہوں نے اس کو انڈسٹری بنا دی۔ اصل یہ انسانیت سازی کے ادارے تھے۔ ہماری خانقاہ جو تھی وہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی تھی، اب زندوں کو مردہ بنا دیتے ہیں وہ جان۔ صحیح بات، کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی۔ وہ میں نے دیکھا کہ حضور بابا جی سرکار پیر سید محمد علی شاہ صاحب البخاری، آپ کے ہاں جب ٹیلی فون لگا نا تو میں بڑا حیران ہوا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ٹیلی فون کا نمبر اگر لگنا ہے تو وہ 3017 یہ نمبر لگائیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ عجیب سا نمبر آپ نے دے دیا، کہا نہیں لگانا ہے تو یہ نمبر۔ تو بعد میں جب لگ گیا تو کہا کہ حضور اس کی کیا وجہ تھی، یہ 3017 میں کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں پہ 30 روزے فرض ہیں، اور پورے دن میں جو فرائض ہیں ہم پہ فرض رکھتے ہیں وہ 17 ہیں۔ تو جو بھی ہم سے کال کرے وہ پہلے یہ عہد کرے کہ میں نہ روزے چھوڑوں گا نہ نماز چھوڑوں گا۔ تو اس انداز میں آپ تربیت کیا کرتے تھے۔ جی پروفیسر بہت شکریہ آپ کا، صاحبزادہ صاحب آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگر آدھے منٹ کی 8-9 اپریل کا عرس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ سارے انتظامات، یہ ساری دعائیں، یہ ساری شفقتیں، یہ ساری مہربانی، یہ سارے احسان حضور قبلہ پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ میری نانی جان، ان کی برکتیں وہ موجود ہیں، انہی کے توفیل یہ بڑی ہستی ہیں جی، وہ بڑی ہستی ہیں، ان کی بھی میں نے بے شمار ان کی کرامات ان لوگوں سے سنی ہیں جو گئے، میری اہلیہ بھی ان سے مل کے آئی ہیں۔ بہت آپ کے اس پروگرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بادشاہ رکھے، صحت دے، زندگی دے، فرمائے والدہ صاحبہ کو، والد صاحب میرا سلام عرض کیجیے گا مائی صاحبہ کی خدمت میں جا کے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بڑی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اولیاء کرام کا ہم ذکر پاک کر رہے تھے اور بڑی سعادت انہوں نے مجھے یاد کرا دیا صاحبزادہ نبیل الرحمان شاہ صاحب نے کہ مائی صاحبہ ابھی حیات ہے، سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، تو ان کی خدمت میں بھی میں اپنے اس چینل کے ذریعے بھی درخواست کر رہا ہوں، ہمارے چینل کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور حفاظت کے لیے بھی وہ ضرور دعا فرمائیں۔ مجھے یقین ہے وہ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، شفقت سے ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں اور اکثر اوقات ان کے پیغامات بھی موصول ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ کا ان کو ساتھ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیے بہت محترمہ، بہت عظیم شخصیت ہے، اس دور کی مائی رابعہ بصریہ ہیں وہ میری نظر میں۔ اب ناظرین کرام، پروفیسر محمد ایوب بھٹی، منقبت جناب سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اور سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. جی پروفیسر صاحب. جلوائے محبوب یزدان حضرت شاہ اسماعیل قطب عالم جان جانا حضرت شاہ اسماعیل ہے خمیر پاک جن کا رحمت عالم کا خون پنج تن کے ماہ تابان حضرت شاہ اسماعیل اور جان لیتے تھے نظر سے وہ دلوں کے حال کو ساجدہ بھی ہیں نگہبان حضرت شاہ اسماعیل. اور آپ کی اجازت سے حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ ان کی شان میں کہنا چاہتا ہوں. ہاں پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے بحر کرم کا ہر سو فیض نرالا ہے بحر کرم کا ہر سو فیض نرالا ہے بابا جی سرکار ہیں جھولی بھر دیتے جو بھی در پر آتا مانگنے والا ہے اور ساجد بانٹنے والا کر دیا مرشد نے جس کی جھولی میں ایک ٹکڑا ڈالا ہے جس کی جھولی میں ایک ٹکڑا ڈالا ہے پیر محمد علی کی نسبت اعلیٰ ہے بحر کرم کا ہر سو فیض نرالا ہے. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.